اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں مومنوں سے خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے مومنو، شراب، جوا اور بتوں کے استان، تیر بازی، یہ پلید ہے، گندگی ہے، شیطانی عمل ہے۔ فاجتنبوہ، لہذا تمام مومن لوگ، اہل ایمان، تم اس پلید چیزوں سے بچے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ حرکت، شراب نوشی، نشہ خوری، یہ شیطانی عمل ہے جو شیطان تمہارے اندر ان خراب چیزوں کے ذریعے سے عداوت و دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار، تسبیحات و تحلیلات سے تمہیں دور کرتا ہے، روکتا ہے، بالخصوص تمہیں نماز سے روکتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم لوگ اس رذیل چیزوں سے، بدکاری سے تم اپنے آپ کو کنٹرول کرو گے؟ دوستو، دین اسلام یہ فطرت کا دین ہے۔ شریعت اسلامیہ نے وہی چیزیں ہمارے لیے حلال کیا ہے جو ہماری فطرت سے ہم آہنگ اور ہمارے لیے مفید تھی۔ وہ تمام چیزیں جو انسان کے لیے ہانیکار، نقصان دہ، اپنی ذاتی، سماجی، اخلاقی، دینی، اقتصادی، مالی، عقلی، جو چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اسے کوئی شک و شبہات کی بات نہیں کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، ان تمام حرام چیزوں میں خبیث ترین، نقصان دہ چیزیں یہ شراب اور نشہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں، یہ خمر اور شراب تمام گناہوں کی جڑ اور اس کی اصل ہے، اور بتایا کہ سنو، تمہارے نبی نے کہا کہ اگلی امت کے اندر ایک عابد رہا کرتے تھے، اس عابد کے زمانے میں ایک عورت بھی تھی، جو عورت عاشق بن گئی اس عابد کے، اپنے غلام اور نوکر کو بھیجا اس نیت سے کہ کسی طرح اس عابد کو اپنے داؤ میں پھنسا دے۔ لہذا وہ یہ کہہ کر کے بھیجا کہ جاؤ، جا کے کہو کہ ہماری مالکن، آپ عابد ہیں، بڑے انسان ہیں، تو خاص مہم اور خاص چیزوں کے متعلق آپ کو وہ گواہ بنانا چاہتے۔ چلے گئے آپ وہاں، جب بند کمرے چلے گئے تو دیکھا کہ وہاں شراب ہے، وہاں ایک بچہ ہے اور وہ خود موجود ہے۔ کہا یا تو تم مجھ سے زنا کرو، یا اس بچے کو قتل کرو، یا شراب پیو، ان تین کاموں میں سے تم کو کسی ایک کو کرنا ہی ہوگا، ورنہ نہیں جا سکتا۔ عابد سمجھا سب سے اچھا کام اور آسان کام میرے لیے تو یہی ہوگا کہ شراب پی لیں۔
جب شراب پیا نشہ چڑھا تو تینوں جرائم کے مرتکب بن گئے۔ ان باتوں کو کہتے ہوئے کہا کہ یہ شراب راس الخطیہ، یہ ہر گناہ اور ہر برائی کی جڑ ہے، فاجتنبوہ، لہذا تم روک جاؤ، اپنے آپ کو کنٹرول کرو۔ برو دوستو، میں مختصر وقت میں جو آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا سماج، برادری، جو برادری اللہ کے فضل و کرم سے دیگر برادریوں کے بانسبت یا اپنی کتاب و سنت سے جڑا ہوا لوگ ہے، جو قرآن کو ماننے والا ہے، حدیث کو ماننے والا ہے، سنت پر چلنے کے لیے آمادہ ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے سماج کے لوگ شراب اور نشہ کے دلدل میں آئے دن پھنستے چلے آ رہے ہیں۔ کارن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب، اس کے وحید سبب کو اگر دیکھا جائے تو یہ اہل حق کے قریب ہونے کے باوجود اس کے اندر علم نوجوانوں کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، ان کے اندر نالج نہیں ہے، شریعت ہے کیا چیز، کتاب و سنت کا تقاضا ہے کیا چیز، یہ تعلیمات سے کوسوں دور ہونے کی بنیاد پر ہر مہلک چیزیں جو ان سے قریب ہوتی ہے وہ اپنانے کے تیار ہو جاتا ہے۔ برا دوستوں، مجھے آپ کو حیرت ہوگی، ہم لوگ گاؤں میں جاتے ہیں، وہ بھی ہماری برادری کے گاؤں، سرسہ آبادی برادری کے گاؤں، وہاں کے نوجوانوں کی خبر جب لی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نوجوانوں کا بڑا طبقہ، اور بڑا طبقہ سے مراد آدھے یا آدھے سے زائد لوگ اس شراب میں ڈوبا ہوا ہے۔ بڑے دوستو، اگر یہ ہماری حالت ہو گئی کہ ہم نے دیکھا ہے، آدی باسی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ پورے دن محنت کرتے ہیں اور شام کو بھٹی لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے پیتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا تھا آدی باسیوں کو، حیرت ہوتی تھی کیا ان کی زندگی ہے، لیکن یہ حیرت ان پر نہ کیجیے، آپ اپنے برادری پر کیجیے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، یہ بھی جانا ہے، آج اس سرسہ ہماری برادری کے لوگوں، نوجوانوں لوگ، مغرب کے بعد جائیے تو کہا مولانا مغرب کے بعد آپ گاؤں کی طرف مت جائیے گا، کیوں جی؟ وہاں کے نوجوان فلاں جگہ آپ چلے جائیے، بھٹی لے کر سارے طرف بیٹھا ہوا انہیں کی طرح۔ آگے یہ دکھ رکھیے گا میرے دوستوں، یہ باتیں کن کو بتائیے گا؟ اور یہ بھی واقع ہے کہ انسان جب نشہ میں چور ہوتا ہے تو اللہ رب العزت، جو اللہ رب العزت آپ کو عقل دی ہے، شعور دی ہے، یہ شعور مٹ جاتی ہے انسان کا، فرشتے دور ہو جاتے ہیں، شیطان پورے طور پر حاوی ہو کر کے وہ آپس کے اندر دشمنی یا ہر طرح کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ کچھ ہی دن کا میں معاملہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کانکی کا مسئلہ ہے۔ کانکی سے ایک صاحب فتویٰ لینے کے لیے آ گئے۔ فتویٰ کیا تھا کہ ایک شخص شراب کے نشہ میں اپنے بیٹی سے ہی زنا کر بیٹھا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ برا دوستو، یہ کوئی کہانی کتاب کی کہانی نہیں، بلکہ تمہاری پریکٹیکل زندگی کی بات ہے۔ حضرت جبریل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تھا، مقام الیہ میں جب پہنچے تو حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 گلاس پیش کیے، ایک میں شراب اور دوسرا دودھ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے گلاس کو لے لیا، شراب کو ہٹا دیا۔ حضرت جبریل نے کہا تھا علیہ السلام کہ الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ لو اخذت الخمر قوت امتک، رواہ البخاری۔ اے نبی، اللہ رب العزت کا بڑا شکر ہے کہ آپ نے دودھ کا گلاس کو لیا، شراب کو چھوڑ دیا۔ آج اگر شراب کی طرف آپ کا ہاتھ بڑھ جاتا، تیری امت ساری کے ساری ذلیل و پرمات ہو جاتی۔ برا دوستو، یہ شراب انسان کی زندگی کو مٹانے والی چیز ہے، عزت و وقار ان کی بچتے نہیں ہے۔
ہر ناحیے سے. دیکھیے شریعت اسلامیہ 5 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے. ان 5 چیزوں میں انسان کا نفس، جان، ان کا عزت و آبرو، مال وغیرہ. اگر شراب کے اندر غور کیا جائے تو سارے چیزوں کو برباد کرنے والا یہ شراب ہے. پیسے کی بربادی، مال کی بربادی، جان کی بربادی، عزت و آبرو کی بربادی، آپسی بغاوت، دشمنی، ہر طرح کے فساد اس کے اندر موجود ہیں میرے دوستوں. اس لیے باختصار جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جہاں سے بیماری اٹھی ہے نا، علاج وہیں سے ہونا چاہیے، وہیں سے علاج ہونا چاہیے. مجھے آج یہاں کشن گنج کے سرزمین میں لگ بھگ 32-33 سال ہو گئے اس فیلڈ کے اندر، لیکن مجھے ایک دن میرے دل کو بڑا تسلی ہوئی. دعوت و تبلیغ کے غرض سے ایک گاؤں میں پہنچا تو وہاں مجھے یہ خبر ملی کہ مولانا اس دعوت و تبلیغ جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس کی محنت سے، ہم لوگ محنت سے یہاں کے جوان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے محنت کی تو ہمارے گاؤں میں 90 سے 95 لوگ نماز پڑھے. تو یہ کام اگر ہمارا نوجوان کھڑا ہو جائے، بیماری تمہارے اندر پیدا ہوئی ہے، علاج تمہیں کو کرنا ہوگا. ہر گاؤں گاؤں میں ہمارا نوجوان اگر اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں، کوئی شرابی اپنے گاؤں میں ٹھہرنے ہم نہیں دیں گے، تو عالم فتویٰ بتائے گا، نفاذ کون کرے گا؟ وہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اس لیے کہ کوئی آج بات کر رہے تھے کہ عالم لوگوں کو بڑا آسانی سے لوگ کچھ نہ کچھ کہہ دیا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عالم وہ غریب ہوتے ہیں. اگر وہ پیسہ کا مضبوط انسان اگر ہو جاتا تو ان کی بات بھی بڑا گہری طور پر بیٹھتی، چونکہ ان کے پاس علم بھی ہے، طاقت بھی ہے. تو اللہ نے انہیں علم دیا لیکن پیسہ ان کے پاس نہیں ہے، قوت نہیں ہے، اس لیے ان کے باتوں کے اثر نہیں ہے. یہ تاثیر پیدا کرنا تمہارے ذمہ آتی ہے میرے دوستو. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم سائر المسلمین وصلی اللہ تعالی نبینا محمد وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.